بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یہ لال عشق از قلم سحر علی قریشی، قسط نمبر 9۔ اس بوڑھے آدمی افضل کے جانے کے بعد جلال نے دہلیز کے باہر کھڑے معراج کو دیکھا، جو ڈیرے کے باہر دیکھتا شاید کہیں کھویا ہوا تھا۔ معراج، اس نے زیر لب اسے پکارا۔ اس پکار پر اس کا سکتہ ٹوٹا اور اس نے پلٹ کر اندر دیکھا، جہاں جلال کرسی سے ٹیک لگائے اسے ہی دیکھ رہا تھا نرمی سے۔ کچھ دیر پہلے کا منظر دیکھتے وہ ایک لمحے کے لیے بھول گیا تھا کہ وہ یہاں کس سبب سے آیا ہے۔ وہ بلینک تاثرات لیے اسے دیکھتا رہا اور اس سے پہلے اندر جاتا جلال نے اسے روکا۔ ٹھہرو، میں باہر آتا ہوں۔ سبب یہ تھا کہ وہ اس خون بھرے کمرے میں اپنے بھائی کو آنے دینا نہیں چاہتا تھا۔ جلال باہر آیا۔ اس جگہ سے گزر کر آتے ہوئے اس کی کرسی کے ٹائر خون آلود ہو گئے تھے، جو منظر معراج کے لیے ناقابل دید تھا۔ وہ اندر ہی اندر جھرجھری سا لے کر رہ گیا اور اس نے جھٹ سے کراہٹ کے ساتھ نظروں کا زاویہ بدلا، پھر دونوں ڈیرے کے صحن کی جانب بڑھے۔ بدر، اندر کی صفائی کرواؤ جلدی۔ اندر سے باہر آتے بدر سے کہتے وہ معراج کی جانب متوجہ ہوا، جس نے پلنگ پر بیٹھتے ہی سگار سلگا لیا تھا۔ جلال نے سنجیدگی بھری نظر اس پر ڈالی اور پھر نظر انداز کر دیا۔ تم یہاں خیریت تھی؟ جی، اس نے لفظی جواب دیا اور سگار کی گہرے کش لینے لگا۔ وہ تھکا ہوا معلوم ہو رہا تھا، گویا یہ دن اس کے سفر میں کٹ رہے ہوں، اور بالکل ایسا ہی تو تھا۔ وہ مسلسل سفر ہی تو کر رہا تھا، کبھی انجم کو تلاش کرنے میں اور کبھی ابان علی شاہ کو ڈھونڈنے میں، اور اس سے جلال کہاں انجان تھا۔ آدھا سگار چند سیکنڈز میں ختم کرتے اس نے جلال سے پوچھا، ابان شاہ کہاں ہے بھائی؟ کیوں جلا رہے ہو خود کو؟ اس کے سوال کو نظر انداز کرتے جلال نے پشت کرسی کے ساتھ ٹکائی اور ہاتھوں کو باہم آپس میں ملایا۔ گردن پیچھے گرا کر دھواں ہوا میں چھوڑتے معراج نے واپس اسے دیکھا تھا۔ آپ میرے سوال کو نظر انداز کر رہے ہیں؟ وہ خائف ہوا تھا اور جلال کے لب متبسم۔ ضروری تو نہیں جو میں کروں گا تم بھی وہی کرو گے؟ جو آپ کرتے ہیں میں وہ کبھی کر ہی نہیں سکتا بھائی۔ اس کے لہجے میں کیا کچھ نہ تھا۔ وہ کہنا چاہتا تھا، میں آپ کی طرح نیک کام نہیں کر سکتا جن میں سر فہرست نماز پڑھنا اور شراب نوشی چھوڑنا ہے۔ جلال کچھ نہ کہہ سکا، وہ خاموش رہا۔ اس کی بات کا پس منظر وہ خوب سمجھ سکتا تھا۔ ابان علی شاہ کہاں ہے بھائی؟ اس نے اپنا سوال دہرایا۔ کیوں، تم اسے تلاشنے میں ناکام ٹھہرے ہو کیا؟ جو یہ سوال مجھ سے پوچھنے کی ضرورت پیش آ گئی؟ جلال نے بھی سوال کے بدلے سوال داغ دیا۔ جی، کیونکہ اگر معراج جہانگیر خان کسی کو تلاش کرنے میں ناکام ٹھہرا ہے تو اس کا مطلب صاف ہے کہ اس کے پیچھے آپ کا ہاتھ ہے۔ اس کی بات پر اس بار جلال کھل کر ہنسا تھا، اور وہ ہمیشہ کی طرح اس کی مسکراہٹ کو دل سے دیکھ رہا تھا۔ اتنا یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو تم؟ کیونکہ جو چیز کہیں سے نہ ملے مجھے وہ ہمیشہ آپ سے ضرور مل جاتی ہے، معراج نے ترکی بترکی جواب دیا۔ جلال نے سر ہلایا تھا۔ میں نے اسے بہت ڈھونڈا ہے بھائی، جہاں ڈھونڈنا چاہیے تھا بس وہی نہیں ڈھونڈا، جلال نے زیر لب کہا۔ اس کا لہجہ عجیب سا تھا۔ یہ سنتے معراج نے چونک کر اسے دیکھا، اور اس کا چہرہ دیکھتے وہ مزید متحیر ہوا تھا، کیونکہ جلال کا چہرہ خطرناک حد تک سرد مہری چھلکانے لگا تھا، اور وہ جو اس سے اتنا ریلیکس ہو کر بات کر رہا تھا اس کا اچانک بدلتا روپ دیکھ کر فوراً سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ سگار کب کا ختم ہو چکا تھا، ہاتھوں کو مٹھیوں کی صورت بھینچے اس کی نیلی اور سبز رگیں تنی ہوئی تھیں۔
اس کی کنپٹی سے ابری پھڑکتی نبض کو دیکھتے مراج نے لب بھینچے تھے۔ جلال غیر مرئی نقطے کو سرخ سنہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ ایسا ہی تھا، اس کا روپ کب بدل جاتا تھا کسی کو معلوم نہیں پڑتا تھا، مگر پھر بھی اس کے برعکس اگر اس دنیا میں کسی وجود سے مراج سب سے زیادہ متاثر تھا تو وہ وجود اور کسی کا نہیں، جلال جہانگیر خان کا تھا۔ وہ الگ بات تھی کہ ماں نے سوتیلا سوتیلا کہہ کر اس کے دل میں پھوٹ ڈال دی تھی، مگر کہیں نہ کہیں اس کے دل میں پھر بھی جلال کے لیے نرم گوشہ تھا۔ اس کے وجود میں بھر رہے غصے کو دیکھتے وہ دوبارہ یہ پوچھنے کی ہمت نہ کر سکا کہ ابان کہاں ہے۔ وہ ڈرتا تھا اس سے، اور یہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت تھی، اور اس حقیقت سے وہ نفرت نہیں کرتا تھا۔ اسے اب وہاں ٹھہرنا بیکار لگا۔ وہ اٹھا اور واپسی کے لیے نکلتا کہ جلال کی آواز سماعت سے ٹکرائی، اپنی نجی زندگی پر دھیان دو، باقی سب مجھ پر چھوڑ دو۔ وہ مڑا نہیں تھا، مگر اس کے جملے کی گہرائی کو اچھے سے سمجھ گیا تھا، اور جو سوال لے کر وہ یہاں آیا تھا اس کا جواب بنا دیے بھی جلال دے چکا تھا۔ مراج خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد جلال کی داہنی جیب میں پڑا فون تیز تھر تھر آیا تھا۔ اس نے ہاتھ ڈال کر فون نکالا اور ایک ہلکی سی نظر سکرین پر ڈالتے ریسیو کرتے کان کے ساتھ لگا لیا۔ بولو عزیز، جلال نے کہا۔ دوسری طرف موجود وہ شخص گھبرا کر کچھ کہہ رہا تھا جسے بے تاثر چہرہ لیے جلال سن رہا تھا۔ اس کی بات مکمل ہوتے وہ بولا، فکر مت کرو، نہیں مرے گا وہ۔ جو انجیکشن ڈاکٹر صاحب نے دیا تھا اس کے دل کے مقام پر گھسیڑ دو، میں آ رہا ہوں۔ اسے نصیحت کرتے جلال نے فون بند کر دیا اور کچھ دیر بعد وہ ڈیرے سے روانہ ہو گیا۔ 2 دن بعد شام سمے، اگر انہوں نے آپ کا رقص دیکھنے کا مطالبہ کیا تو کیا کریں گی آپ؟ آج شام تمہیں چودھری سعد کے سامنے رقص کرنا ہے انجم۔ سرخ رنگ لگے پیروں میں گھنگرو باندھتے اس کی سماعت سے اجالا کا سوال اور جبین آرا کا جملہ ٹکرا رہا تھا، یعنی اجالا کی سوچ کے عین مطابق سعد چودھری جو اسے لے جانے میں ناکام رہا تھا، اس نے رقص دیکھنے کا مطالبہ کر دیا تھا، جس پر منظوری کی مہر لگاتے جبین نے انجم سے کہا تھا کہ وہ اس کے سامنے رقص کرے، جبکہ انجم نے بھی بنا کوئی اعتراض اٹھائے حامی بھر دی تھی۔ چونکہ اس کا تو کام ہی یہی تھا تو وہ کیوں نخرے کرتی، کیوں نخرے دکھاتی؟ مراج نہ صحیح، سعد چودھری ہی صحیح، کرنا تو رقص ہی تھا۔ گھنگرو باندھ کر وہ آئینے کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ سفید رنگ کے کامدار لمبے فراک میں اس کے لمبے بھورے بال کولوں سے نیچے تک لہرا رہے تھے، مگر آج وہ بوڑھی آنکھیں اداس تھیں، کیونکہ یہ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ 1.25 سال بعد وہ پہلی بار مراج کے علاوہ کسی اور کے سامنے رقص کرنے والی تھی۔ مراج جہانگیر خان۔ اس کردار نے اس کی زندگی کو اتھل پتھل کر کے رکھ دیا تھا۔ ایک ادھم سا اس کے دل اور ذہن میں مچا رکھا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اس کے خیالات کو جھٹک نہیں پا رہی تھی۔ اس کے جملے، چہرے کے تاثرات اور سب سے بڑھ کر اس کی سیاہ آنکھیں اخبوت کی طرح اسے اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی اور وہ ان میں لپٹتی چلی جا رہی تھی۔ بظاہر وہ خود کو آئینے میں دیکھ رہی تھی، مگر اس کا محض وجود یہاں تھا، روح، دل اور سوچ کسی اور ہی دنیا میں گم تھے۔ وہ صرف رقص دیکھنے آئے گا اور چلا جائے گا، ایسا اس سے جبین نے کہا تھا، مگر اسے ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ محض رقص دیکھنے آ رہا ہے۔ تمام بالوں کو جوڑے کی صورت باندھتے اس نے کاجل اٹھایا اور آنکھوں میں لگانے لگی، پھر ہمیشہ کی طرح وہ تمام زیورات پہننے لگی۔ آخر میں گھونگھٹ اوڑھے وہ مکمل تیار تھی۔
تم میری ہو اور میں تمہارا ہوں انجم آرا، صرف تمہارا۔ وہ پلٹی اور قدم باہر کی جانب بڑھانے لگی، مگر معراج کے اس جملے نے اس کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی تھیں۔ چند پل وہ وہیں اس جملے میں ساکن سی کھڑی رہی اور پھر نخوت سے سر جھٹکتی زبردستی خود کو گھسیٹ کر باہر لے گئی۔ اپنے کمرے سے نکلی تو باہر ہی اجالا کو کھڑے پایا۔ اسے اس وقت یہاں دیکھ کر اس کی پیشانی کے اعصاب تنے تھے۔ تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہیں پتہ ہے نا شام کے بعد تمہیں باہر نکلنا منع ہے۔ مت جائیں اپیا، اس کے دونوں ہاتھ تھام کر اجالا نے منت کی۔ انجم نے برہمی سے اسے دیکھا۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا آپ کا اس کے سامنے جانا، وہ اچھا انسان نہیں ہے۔ تو کیا معراج جہانگیر خان اچھا ہے؟ انجم نے شرارتاً آنکھ ونگ کرتے استفسار کیا تھا۔ اپیا، گھونگھٹ سے نظر آتی اس کی بری آنکھیں دیکھتے اس نے التجائیہ پکارا۔ اپنے کمرے میں جاؤ فوراً۔ اس کی التجا کو نظر انداز کر کے حکمیہ کہتے وہ بنا اس کی ایک بھی سنے نیچے کی جانب بڑھ گئی۔ اجالا نے بے بسی سے جاتے اسے دیکھا تھا۔ وہ لب بھینچے شکستہ قدم لیے اپنے کمرے میں آ گئی اور دروازہ بند کر کے اپنی الماری کی جانب بڑھی۔ الماری کے پٹ کھولتے اس نے چند طے شدہ جوڑے اٹھائے اور اس کے نیچے سے ایک فون نکالا۔ یہ ایک چھوٹا سا نوکیا کا فون تھا۔ اس فون کے بٹنوں پر انگلیاں پھیرتے معراج کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا تھا۔ یہ رکھ لو، انجم کے لیے، کبھی کبھار تمہیں فون کیا کروں گا۔ امید ہے تم مجھے نراش نہیں کرو گی چھوٹی شہزادی۔ معراج کا کہا جانے والا وہ نرم سا جملہ اس نے بے قرار ہو کر اپنے دل پر ہاتھ رکھا تھا۔ اس نے جھوٹ کہا تھا انجم سے کہ اس نے کبھی اس سے بات نہیں کی۔ وہ انجم کے لیے اس کے پاس آیا تھا اور اسے فون بھی دے کر گیا تھا، مگر اس نے غلطی سے بھی اسے آن کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ جس دن سے اسے ملا تھا اس دن سے ہی بند پڑا تھا۔ فون سینے کے ساتھ لگائے وہ بے چینی سے ارد گرد دیکھنے لگی۔ وہ انہیں ڈھونڈ رہا ہوگا اور پھر یقیناً فون بھی کر رہا ہوگا اسے تاکہ پتہ کر سکے کہ وہ لوگ کہاں ہیں۔ پھر اس کی آنکھوں میں خوف سمٹنے لگا کہ جب وہ یہاں پہنچے گا تو کیا کرے گا اس کے ساتھ۔ مان اسے نیچے سے طبلے اور موسیقی کی آواز سنائی دینے لگی۔ ہونٹوں کے آگے دوپٹہ رکھے وہ کھڑکی کے پاس گئی اور ہلکا سا پردہ ہٹا کر نیچے بڑے سے ہال میں دیکھنے لگی جہاں انجم کھڑی رقص کرنے والی تھی۔ سامنے ہی گدی کے ساتھ ایٹ لگائے بیٹھا سعد چودھری اسے خباثت سے دیکھ رہا تھا۔ اجالا نے لب بھینچ کر یہ منظر دیکھا۔ اس کی نظریں انجم کے وجود پر گڑی تھیں جسے نوچ لینے کی خواہش اجالا کے دل میں تھی۔ رات سمے قصر خان۔ جلال 2 دن بعد گھر لوٹا تھا۔ نکاح والی رات کی ملاقات کے بعد اس کا آبگین سے کوئی سامنا نہیں ہوا تھا، مگر اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ قصر خان میں ہونے والے کسی بھی واقعے سے وہ بے خبر ہے۔ وہ آبگین اور زینت خان کی ملاقات کے بارے میں بھی جانتا تھا اور بتانے والی یاسمین تھی۔ یہ سن کر اس کا خون کھول اٹھا تھا کہ وہ اس پر ہاتھ اٹھانے والی تھی۔ اس بابت وہ ان سے بات کرنے کا ارادہ بھی رکھتا تھا۔ یاسمین آپا، اندر داخل ہوتے اس نے انہیں آواز دی جو چند سیکنڈز میں حاضر ہوئی تھیں۔ آبگین کو کھانے کے لیے بلا کر لائیں، کہتے وہ بائیں طرف موجود ڈائننگ روم کی جانب چلا گیا۔ یاسمین نے جاتے ہوئے اس کی پشت کو پلٹ کر دیکھا تھا۔ اب ضرور کوئی نیا تماشا ہونے والا تھا، کیونکہ زینت خان اسے وہاں دیکھ برداشت نہیں کرنے والی تھی۔ وہ خاموشی سے جلال کے کمرے کی جانب چلی گئیں۔ ڈائننگ ہال میں داخل ہوتے جلال کو دیکھ کر زینت نیم مسکرائیں۔ 2 ملازمہ ٹیبل پر کھانا لگا رہی تھیں۔ اپنی ویل چیئر کو اس نے ہیڈ آف دا فیملی والی خالی جگہ پر روکا۔ اس کے مقابل بالکل سامنے زینت خان بیٹھی تھی، جبکہ دونوں اطراف کی کرسیاں خالی تھیں، کیونکہ معراج
شاز و ناظر ہی یہاں دکھائی دیتا تھا۔ کھانے کا یہ میز 12 شاہی کرسیوں پر مشتمل تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آ گئے تم؟ مجھے تو لگتا ہے معراج کی طرح اب تم بھی مجھے کم ہی دیکھنے کو ملا کرو گے، خائف سے لہجے میں کہتے وہ جلال کو دیکھ رہی تھی، جو سیاہ قمیص شلوار میں ملبوس وجاہت سے بھرپور دکھائی دے رہا تھا، اور انہیں یوں معلوم ہو رہا تھا گویا جہانگیر اس کے سامنے بیٹھے ہوں۔ جہانگیر کی یاد میں ان کا دل کرلایا تھا۔ ضروری کام تھا، اس نے مختصر سا جواب دیا۔ تمہیں ہمیشہ ہی ضروری کام ہوتا ہے جلال۔ وہ شاید اس سے زیادہ بات کرنا چاہتی تھی۔ جلال نے ایک نرم نظر ان پر ڈالی، جن کی طبیعت ناساز ہی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ اچھے سے جانتا تھا انہوں نے اپنی اکلوتی لاڈلی بیٹی کو کھویا ہے، اور یہ درد ان کے لیے چھوٹا نہیں تھا، لیکن اس کے لیے وہ انہیں اس چیز کی اجازت ہرگز نہیں دے سکتا تھا کہ آبگین پر ظلم کریں۔ اس کی آنکھوں کی نرمی زائل ہوئی، اور دونوں ہاتھوں کو آپس میں باہم ملاتے وہ تھوڑی تلے رکھتے کوہنیاں میز پر ٹکائے سنجیدگی سے انہیں دیکھنے لگا۔ اس کی نظروں کا مفہوم سمجھتے وہ اپنی نظروں کا زاویہ بدل گئی تھی، اور وہ کیا کہنا چاہتا تھا بن کہے بھی سمجھ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد آبگین اس کمرے میں یاسمین کے ہمراہ داخل ہوئی، اور زینت کا منہ کی طرف جاتا ہاتھ وہیں رک گیا۔ میرون رنگ کے 3 پیس لون کے سادہ سے سوٹ میں ملبوس وہ زینت خان کو اپنی موجودگی سے خاکستر کر گئی تھی۔ جلال نے گردن موڑے اسے جذبات سے دیکھا۔ اس کی داہنی طرف کی دوسری کرسی پہلے سے ہی تھوڑی پڑے تھی، جو جلال نے ہی کی تھی۔ مطلب صاف تھا کہ وہ چاہتا تھا وہ یہاں اس کے پہلو میں بیٹھے۔ اندر داخل ہونے سے پہلے آبگین نے دیکھا تھا جلال کو اس میز کی سربراہی کرسی پر بیٹھے، سیاہ شلوار سوٹ پہنے وہ اپنی ازلی شخصیت کے مطابق روب دار لگ رہا تھا۔ اس کے اس طرف دیکھنے سے پہلے ہی وہ نظریں جھکا گئی اور تیز رفتار دوڑتے دل کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ وہ یہاں آنا نہیں چاہتی تھی، مگر اس کے پاس انکار کرنے کے اختیارات نہیں تھے۔ ہر کسی کی بات سننا اور ماننا اس کا اول ترین فریضہ تھا۔ اندر داخل ہوتے اس لمبے سے میز پر سجے انواع و اقسام کے کھانوں کی دل فریب خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرائی۔ وہ آہستگی سے اس کرسی پر بیٹھ گئی۔ آبگین کو دیکھ کر زینت کا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا، اور نفرت نے چہرے پر ڈیرا جمایا تھا۔ ہاتھ میں پکڑا چمچ انہوں نے پٹک کر میز پر رکھا، جس پر آبگین اپنی جگہ سے اچھل کر رہ گئی تھی۔ یقیناً اسے یہاں آنے سے پہلے ہی ان سے کسی ایسے ہی رد عمل کی توقع تھی، اور اس سے پہلے وہ کرسی سے اٹھتی جلال نے اس کی کلائی مضبوطی سے تھام لی تھی۔ اپنے ہاتھ پر موجود اس کی آہنی گرفت اور لمس پر اس نے دم بخود ہو کر جلال کو دیکھا تھا، جو اسے نہیں سامنے زینت کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی ہلکی سرخ سنہری آنکھیں، بھینچے لب اور سنجیدہ چہرہ اسے خوف میں مبتلا کر گیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اپنا ہاتھ اس سے نہ چھڑا سکی۔ اپنی پلیٹ تیش سے پڑے کھسکاتے زینت کرسی سے اٹھی۔ آبگین نے سر جھکاتے آنکھیں میچ لی تھیں اور خود کو تیار کر لیا تھا یہاں ہونے والی بے حس باتوں کے لیے۔ یاسمین ایک طرف کھڑی کھانا لگانے والی ملازمہ جا چکی تھی، جبکہ زینت کے پیچھے کھڑی زاہدہ بھی جلال کو غصے میں دیکھتے 9-2-11 ہو گئی تھی۔ اب مجھ پہ یہ وقت آن پہنچا ہے کہ میں اپنی بیٹی کے قاتلوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤں گی۔ ڈائننگ ہال میں ان کی تیز آواز گونجی تھی، اور آبگین کی میچھی آنکھوں سے 2 آنسو ٹوٹ کر اس کے اور جلال کے ہاتھ پر گرے تھے۔ جلال نے متعجب ہوتے گردن موڑے آبگین اور پھر اپنے ہاتھ کو دیکھا، اور اس کا سفید پڑتا چہرہ اور یہ آنسو سے تکلیف میں مبتلا کر گئے تھے۔ مگر اس گھر میں اس کا کردار یہ تو نہیں تھا کہ وہ اپنے کمرے تک محدود ہو کر رہ جائے۔
وہ بیوی تھی اس گھر کی اہم ترین فرد اور مالکن بھی۔ ہاں، جلال کی بیوی ہونے کی حیثیت سے وہی تو اس گھر کی حقیقی مالکن تھی۔ جلال نے واپس زینت کو دیکھا اور کہا، یہ آپ کی بیٹی کی قاتل نہیں چھوٹی امی، بلکہ آپ کی بہو اور میری بیوی ہے۔ اس کا لہجہ نرم تھا۔ آبگین نے دوبارہ اٹھنے کی کوشش کی تھی، جسے ایک بار پھر جلال نے ناکام بنایا تھا، اور اس بار لفظوں سے، آپ کہیں نہیں جائیں گی۔ اس سنجیدہ سی حکمیہ آواز پر وہ اپنی جگہ ساکن و جامد ہو کے رہ گئی، گویا اسے فریز کر دیا گیا تھا۔ یہ میری بہو نہیں ہے۔ دونوں ہاتھ میز پر مارتے وہ گررائی تھیں، اور پھر ایک کاٹ دار نظر آبگین پر ڈالتی وہاں سے چلی گئیں۔ جلال نے انہیں قطعی روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ یاسمین بھی وہاں سے چلی گئیں، اور اب وہ دونوں وہاں اکیلے تھے۔ جلال نے آبگین کی کلائی آزاد کر دی اور ایک گہرا سانس لے کر خود کو پرسکون کیا۔ مجھے کمرے میں جانا ہے، پھر ایک سرگوشی اس نے کپ کپاتی آواز میں کی۔ کھانا کھانے کے بعد آپ جا سکتی ہیں، اس نے بنا اسے دیکھتے حتمی انداز میں کہا، اور اس کے سامنے پڑی تھال نما بڑی سی پلیٹ میں کھانا نکالنے لگا۔ مجھے بھوک نہیں، ایک اور سرگوشی اس نے اپنی انگلیوں کو آپس میں مروڑتے کی۔ اب کی بار جلال نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ وہ اسے جواب دے رہی تھی، اور یہ اس کے لیے حیران کن تھا۔ معن اس کی بھیگی پلکیں دیکھتے اس نے اپنی جیب سے رومال نکالا اور آبگین کے آگے بڑھا دیا۔ اپنے آگے کیے سفید خوشبودار رومال کو زیرک نگاہوں سے دیکھتے وہ مزید تھوڑی حلق کے ساتھ چپکا گئی۔ اس نے رومال نہ پکڑا اور نہ ہی جلال نے ہاتھ پیچھے کیا کہ کچھ پل یوں ہی بیت گئے۔ وہ غیر ساکن بیٹھی رہی، اور وہ بھی بضد ہاتھ اس کے آگے کیے بیٹھا رہا۔ آبگین سمجھ گئی تھی کہ وہ تب تک ہاتھ پیچھے نہیں کرے گا جب تک وہ رومال تھام نہیں لیتی۔ سونا چار وہ تیزی سے ہاتھ آگے کرتی رومال پکڑ کر اپنی آنکھوں پر رکھ گئی، اور وہ خوشبو جو ابھی کچھ دیر قبل دور تھی قریب تر ہو کر اس کے نتنوں سے ٹکراتی روم روم میں جا بسی تھی۔ ایسی خوشبو جلال کے وجود سے بھی آ رہی تھی۔ اس خوشبو نے اس کے گرد ایک محاصرہ سا قائم کر لیا تھا جس سے وہ شاید ہی نکل پاتی۔ گڈ گرل، مبہم ہوتے وہ زیر لب بڑبڑایا، جسے وہ سن کر بھی انسنا کر گئی۔ اب وہ اس کی پلیٹ میں گرم چپاتی رکھ رہا تھا اور کٹوری میں سالن ڈالتا اب اپنی پلیٹ میں کھانا نکالنے لگا۔ دوسری جانب رومال کو چہرے سے ہٹا کر اپنی ہتھیلی میں بند کرتے آبگین نے آڑ زدہ ہو کر یہ نظارہ دیکھا تھا۔ پہلی بار کوئی مرد اسے فوقیت دے رہا تھا، اسے عزت، مان اور احترام دے رہا تھا۔ اس نے کبھی اپنے باپ یا بھائی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا تھا، اپنی 21 سالہ زندگی میں کبھی نہیں، اور نہ ہی انہوں نے کبھی اسے اتنی اہمیت دی تھی جتنی اہمیت اسے سامنے بیٹھا شخص دے رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ جو تقدیر نے اس کے ساتھ کیا ہے وہ اس پر اللہ کے آگے استغفار کہے یا شکر ادا کرے۔ اپنی پلیٹ میں بھی کھانا نکالنے کے بعد وہ واپس ہاتھ ٹھوڑی تلے رکھے آبگین کو دیکھنے لگا، جو کھانے کو کھانے کی بجائے گھور رہی تھی۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں اپنے ہاتھوں سے آپ کو کھانا کھلاؤں تو مجھے قطعی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جلال کی شوق سی آواز پر اس نے دم سادے اسے دیکھا تھا۔ سرمئی آنکھیں سنہری آنکھوں سے ٹکرائیں تو چہرہ پل میں گلنار ہوا تھا، اور یہ منظر جلال کے لیے بے حد حسین تھا۔ وہ جھٹکے سے نظریں واپس نیچی کر گئی، مگر ہنوز ہاتھ کھانے کی طرف نہ بڑھائے۔ اس کا ذہن الجھا ہوا تھا، جیسے وہ یہاں تھی ہی نہیں۔ ایک تھکان زدہ سی سانس چھوڑتے جلال نے ہاتھ اس کی پلیٹ کی طرف بڑھائے تھے، جسے دیکھتے وہ آنکھیں پھیلا گئی، اور اس سے پہلے کہ وہ سچ میں اسے کھانا کھلاتا وہ پلیٹ اپنے آگے گھسیٹ کر مکمل اس پر جھک گئی۔
اس کی اتنی سپیڈ پر وہ مسکرا اٹھا تھا۔ اب تک جلال یہی نتیجہ کر سکا تھا کہ وہ بہت معصوم تھی اور ڈرپوک حد سے زیادہ۔ اسے لگتا تھا یہاں موجود ہر شخص اسے سالم نگل جائے گا، اور اس کی یہی غلط فہمی وہ دور کرنا چاہتا تھا۔ اسے آہستہ آہستہ کھاتے دیکھ وہ بھی بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھانے لگا۔ وہ یوں مکمل پلیٹ پر جھکی ہوئی تھی جیسے کوئی اس کا کھانا لے کر بھاگ جائے گا۔ جلال متبسم ہوتا وقفے وقفے سے بار بار اسے دیکھ رہا تھا۔ ویسے مجھے ضدی لوگ پسند نہیں ہیں، مگر وہ رکا، اور اس کے ساتھ آبگین کا سانس بھی رکا تھا۔ آپ ضد کر سکتی ہیں، آخری جملہ شریر تھا، یہاں تک کہ وہ تھوڑا سا مڑ کے بیٹھ گئی۔ اب جلال کے سامنے اس کی پشت تھی۔ وہ سمجھ نہ سکا کہ اب وہ جھجک رہی ہے، شرما رہی ہے یا ڈر رہی ہے۔ جو بھی تھا، مگر منظر دل فریب تھا۔ اس کا ہر عمل اسے مسکرانے پر مجبور کر رہا تھا۔ میں نے آپ کے لیے کچھ جوڑے اور ضروری سامان منگوایا تھا، آپ کو پسند آیا؟ وہ اس سے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈ رہا تھا، ایسا آبگین کو لگا۔ جواباً وہ خاموش رہی۔ اس کے جواب نہ دینے پر جلال کو برا لگا تھا، لہٰذا اس نے سنجیدگی سے اسے پکارا۔ آبگین نے اپنے نام کی اس گمبھیر سی پکار پر آبگین کے ہاتھ سے چمچ چھوٹ کر گر گیا۔ کیا میرے سوال آپ کے لیے اتنے بیکار ہیں؟ سرد مہری سے استفسار کرتے اس نے نیا چمچ اس کی طرف بڑھایا۔ نہیں، وہ ہولے سے سر نفے میں ہلاتی منمنائی۔ اس کی منمناہٹ پر اس کی سنہری آنکھیں واپس مسکرائی تھیں۔ میں نے کھا لیا، پھر کہہ کر اٹھتی وہ تیزی سے وہاں سے جانے لگی، مگر جا نہ سکی کیونکہ اس کا ہاتھ ایک بار پھر جلال کے ہاتھ میں آیا تھا۔ وہ اس سے بات کرنا چاہتا تھا اور وہ بھاگ رہی تھی۔ آبگین کی جان ہوا ہوئی۔ جلال کی انگلیاں اس کی ہتھیلی پر جمی تھیں۔ اس نے بنا مڑے اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہا، مگر بے صورت۔ آپ نے کھانا مکمل نہیں کیا۔ میں نے سچ میں کھا لیا ہے، میں اتنا ہی کھاتی ہوں۔ جلال نے سر ہلایا جیسے قائل ہو گیا تھا اس کے جواب پر، اور دوسرے ہاتھ سے اپنی کرسی اس کی طرف موڑی اور آبگین کا رخ اپنی جانب کیا۔ اس نے سر اٹھانے کی غلطی نہیں کی تھی، مگر وہ شخص، اس کا لمس اسے پاگل کر رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا وہ یہیں غش کھا کر گر جائے گی۔ جلال نے آبگین کا دوسرا ہاتھ بھی تھام لیا اور ذرا ٹھہر کے بہت حسرت سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ اس کے رخسار سرخ ہو رہے تھے، اور وجہ اس کے ہاتھوں کا جلال کے ہاتھوں میں ہونا تھا۔ اس نے کبھی کسی عورت کو اس طرح سرخ آرزوں کے ساتھ اتنا حسین لگتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ بے مثال تھی، سب سے الگ، چشم بد دور۔ اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیے جلال کی آنکھوں میں ایک زندگی رقص کر رہی تھی۔ وہ ہاتھ اسے ریت کی طرح معلوم ہو رہے تھے، گویا ابھی سرک جائیں گے اور پھر اس کی ہتھیلیاں دوبارہ خالی ہو جائیں گی۔ وہ آبگین علی شاہ کو کبھی اپنے ہاتھوں سے، اپنے نصیب سے سرکنے دینا نہیں چاہتا تھا۔ پھر انگوٹھے سے اس کے ہاتھ کی پشت نرمی سے سہلاتے وہ بولا، سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آپ کو بہت صبر اور تحمل سے کام لینا ہوگا۔ میں جانتا ہوں چھوٹی امی کی باتیں آپ کے لیے بہت تکلیف دہ ہوں گی، اور اس کے لیے میں تہہ دل سے آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ وہ درد میں ہے، اور میں بھی۔ آخری دو حرف اس نے زیر لب بہت آہستگی سے کہے تھے، مگر وہ سن چکی تھی۔ آبگین نے بے ساختہ نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، جو اس کے ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا۔ تکلیف اس کے چہرے سے پھوٹ رہی تھی۔ ظاہر ہے اس کی بہن قتل ہوئی تھی۔ یہ غم چھوٹا تو نہ ہوگا اس کے لیے، اور مارنے والا اس کا نام نہاد بھائی تھا۔ وہ چاہتا تو اس کا بدلہ اس سے لے بھی سکتا تھا، وہی سلوک اس کے ساتھ کر کے جو ابان نے اس کی بہن کے ساتھ کیا تھا، مگر وہ ایسا نہیں کر رہا تھا۔ یہی اس کے پہاڑ جیسے ظرف کی سب سے بڑی نشانی تھی۔ ہر تکلیف اور ایذا کے بدلے میں وہ اسے صرف ایک چیز سے نواز رہا تھا، اور وہ تھی عزت۔
आबगीन की आंखों में बैक वक्त नमी और तकलीफ उतरी और फिर उसके सर उठाने से पहले ही वो सर झुका गई। उसकी नज़रों को खुद पर महसूस वो अच्छे से कर चुका था। मैं नहीं चाहता आप कमरे की हद तक महदूद होकर रह जाएं। आप बीवी हैं मेरी, ये घर आपका भी है। बाहर निकलें, लोगों को फेस करें, तभी सब बदलना शुरू होगा। वो खामोशी से उसे सुन रही थी, बिना कोई रद्द अमल दिए। आप सुन रही हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? उसके हाथों पर जोर देते उसने पूछा। आबगीन ने सर असबात में हिलाया। जलाल ने सर को खम दिया और फिर धीरे से उसके हाथ छोड़ दिए। उसके पुरहिद्दत गर्म हाथों की पकड़ से आज़ाद होते अपने हाथों को आबगीन ने मुट्ठियों की सूरत बंद किया और पलटी। फिर एक लम्हे के लिए ठहरते उसने उन खाली हथेलियों को खाली जहन के साथ खोल कर देखा और बेखुद होकर वापस पलटते जलाल को, जो पहले से ही उसे देख रहा था। उसकी सुनहरी नज़रों को देखते ही वो उस सहर से बाहर आई थी और फिर बिना लम्हे की भी देर लगाए वहाँ से चली गई। जलाल की नज़रों ने दूर तक उसका पीछा किया था, तब तक जब तक वो उन निगाहों से ओझल ना हो गई। जारी है। चलें जी डियर रीडर्स, उम्मीद है आप सबको किस्त पसंद आई होगी। आपसे बहुत ज़्यादा माज़रत खा हूँ कि नावल में बहुत ताख़ीर हो रही है। ज़िंदगी में कुछ बहुत अहम उतार चढ़ाव आए थे, जिस वजह से काफ़ी तकलीफ़ से वक्त गुज़रा है ये पिछले कुछ महीने, और इस वजह से ही किस्त जो है वो लेट आ रही थी। और बहुत ज़्यादा मैं माफ़ी चाहती हूँ आप सबसे। इंशाल्लाह अब हर इतवार को बाकायदगी से किस्त मैं अपलोड किया करूँगी। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।